الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قابل قدر سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور احسان، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پاکیزہ گھر میں ایک پاکیزہ محفل میں اللہ نے جمع کروایا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو سننے کو قبول کروائے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ معزز سامعین کرام، بہت سارے احباب نکاح کی محفل میں اگر اسلامی بیان ہو، وعظ و نصیحت ہو، اس کو برداشت نہیں کرتے، اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شادی ہنسی خوشی ناچ کود، دل کے ارمان نکالو، دل کی حسرتیں نکالنے کی محفل ہے۔ ایسی محفل میں مولانا کا کیا کام ہے؟ وعظ اور تقریر اور نصیحت کا کیا کام ہے؟ یہی بات آپ پوچھئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ خطبہ نکاح ہوتا کیا ہے؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان دیا وہی بیان کو ہم عربی میں سناتے ہیں، اس کے متعلق کچھ تفسیر وضاحت لوگوں کے سامنے کر دی جاتی ہے۔ نکاح ہونے کو خطبہ نکاح پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، مستحب ہے۔ دلہا بیٹھے ہیں، دلہن گھر پر ہے، ایک وکیل دو گواہ مہر طے کیا، آپ سے پوچھا کہ آپ کو یہ دلہن قبول ہے؟ دلہن سے پوچھا اتنے مہر کے عوض آپ کو کیا یہ دلہا قبول ہے؟ نہ دفتر کی ضرورت نہ کمیٹی، یہ تو پاسپورٹ بنانے کے لیے، راشن کارڈ بنانے کے لیے اور ایک امور انتظامیہ میں سے تاکہ آئندہ کوئی پریشانی نہ ہو، شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت ملنے تک نکاح کی محفل ایجاب و قبول کے بعد لڑکی والوں کا ایک نمائندہ کھڑا ہو جاتا، لڑکے والوں کا ایک نمائندہ کھڑا ہو جاتا، وہ لڑکی کے حسب نسب حسن جمال خوبصورتی اس کو بیان کرتا، ہماری بچی ایسی ہے، ہمارے بچی کے اخلاق ایسے ہیں، کیریکٹر ایسا ہے۔ پھر اس کے بعد لڑکے والے کھڑے ہوتے، ایک آدمی جو وکیل ہوتا ہے، گواہ ہوتا ہے، ہمارا لڑکا بہادر ہے، تعلیم یافتہ ہے، ڈگری ہولڈر ہے، مہمان نواز ہے، امیر ہے اور فلاں فلاں اوصاف اس کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت ملنے کے بعد آج جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اس محفل کے اندر علماء کی کیا ضرورت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو جو خاندانی مفاخرت، خاندانی بڑھوتری کو لڑکی والے بیان کرتے ہیں، لڑکے والے بیان کرتے ہیں، اس کو چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح میں تقوی اور موت کی آیتوں کو جمع کیا۔ تقوی وہ ہے جو تمام نیکیوں کی جڑ ہے، الا ان التقوی ملاک الحسنات۔ اور ایسی محفل کے اندر خوشی میں کہیں دلہن والوں کے، دلہا والوں کے قدم نہ ڈگمگا جائے۔ تقوی ایک ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پر نکاح کی رکاوٹ، آپسی طلاق کی رکاوٹیں،
آپسی خلا ناچاقی، ان سب چیزوں کو تقویٰ ختم کر دیتا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ تقوی کا بیان، تقوی کا بیان، تقوی کا بیان۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سسٹم کو بدلا۔ ہم لوگ نکاح کی محفل کو، شادی کو شریعت ہی بہت مشکل سے سمجھتے ہیں۔ جیسے آدمی کپڑا پہننے میں آزاد ہے، دکان کھولنے میں آزاد ہے، مکان کوئی مولوی صاحب سے فتویٰ لیتا کیا جاتا ہے، حضرت میں دکان بنا رہا ہوں، کیا نام رکھنا، کیسا ہونا، کیا کنڈیشن ہونا، میں کپڑا سل رہا ہوں، میں کٹنگ۔ مسلمانوں نے دو ڈکشنریاں بنا لی، ایک شریعت کی ڈکشنری، ایک دنیا کی ڈکشنری۔ شریعت کی ڈکشنری میں مفتی صاحب سے رجوع کریں گے، مولانا صاحب سے رجوع کریں گے، افطاری میں ایسا ہو گیا، سویا تھا روزے کی حالت میں غسل ٹوٹ گیا، منہ بھر کے قے ہو گئی، نماز کے اندر میرا دھیان نہیں، کیوں؟ شریعت سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہندوستان کا ایسا دارالفتہ، ہندوستان کی ایسی مسجد کے امام صاحب، مولانا صاحب بتائیے کہ محلے میں نکاح ہو رہا ہے اور وہ ان سے پوچھ رہے ہیں، وہ نماز کے مسئلے کی طرح، روزے کے مسئلے کی طرح، ایجاب کیا ہوتا ہے، قبول کیا ہوتا ہے، مہر کیا ہوتا ہے، بیوی کے حقوق کیا ہوتے ہیں، شوہر کے حقوق کیا ہو، کون پوچھتا ہے؟ مداوت نے کلیکشن لگایا، تمہیں کیا دیتی، ہم نہ منظور، ہمیں کیا دیتی، تم نہ منظور۔ شریعت باپ دادا کی جاگیرداری ہے۔ کون ہوتے ہیں آپ یہ کہنے والے کہ ہم جو دیں گے تمہیں منظور ہوگا، تم جو دو گے ہمیں منظور ہوگا؟ تو ایک کام کرو، لاک ڈاؤن کے اندر بڑی بھیڑ ہوتی ہے اور بڑا بچنا ہوتا ہے، تو ظہر کی نماز میں امام اور مقتدی طے کر لو، جو میں پڑھاؤں گا وہ تم نہ منظور، جو تمہیں پڑھتی میں منظور کرتا ہوں۔ ایسا ہوتا ہے کیا؟ شریعت سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جوڑے کو کیا، جہیز کو کیا، اور پھر اس کے بعد خاص گھر میں رکھتے ہیں، بھاڑے کے گھر میں رکھتے ہیں، لڑکے کی تعلیم کیا ہے، لڑکے کا ایجوکیشن کیا ہے، لڑکے کی کمائی کیا ہے، ننن کتنے ہیں، ساس کا کیا معاملہ ہے، خسر کا کیا معاملہ ہے، سب چیزیں آگے، مہر پیچھے۔ یہاں دفتر لکھتے وقت نوشو عرب کے بابا کا منہ دیکھتا، عرب کا بابا نوشو کے باپ کو منہ دیکھتا۔ سب سے اصل جو بنیاد چیز ہے اور اتنی خطرناک چیز ہے، اب وہ یہاں جو ایک جگہ گیا تھا میں نکاح پڑھانے کے لیے، 250 روپے 300 روپے مہر طے کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ بازاری لڑکی بھی اس بھاؤ میں نہیں دکھتی، آپ تو بیاہ کر کر خدا تو حاضر و ناظر سمجھ کر میں نے قبول کیا کہہ رہے ہیں، 300 روپے کے اندر بازاری خاتون بھی نہیں ملتی۔ پھر اس کے بعد میں نے کہا ایک کام کرو، جو تم سونا چاندی دے رہے ہو، دلہن کو پہنا رہے ہو، اس کو مہر بنا دو، توہین مت کرو شادی کے۔ 20,000 کا زیور تھا، ہم نے کہا 20,000 زیور کے مہر کے پر ہم نے آپ کا نکاح کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جو لوگ دنیا کے اندر مہر نہ دینے کا ارادہ کر کر مہر لکھا دیتے ہیں، لڑکی گھرانے والے شان پتی کو کیا بولتے ہیں، لکھ دو 2 لاکھ مہر، لکھ دو 5 لاکھ مہر، ہلو کام میں بولتی کوسا دینے کا ہے، جب طلاق آتی ہے خدا آتی ہے، جب فیصلہ آتا ہے تبھی نہ دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مہر دینے کا ارادہ نہ رکھے اس کے بچے جو پیدا ہوں گے وہ ولد الحرام پیدا ہوں گے۔ بیوی حلال ہوگی یہ الگ بات ہے کہ 5 لاکھ کا مہر باندھا، 2 لاکھ کا مہر باندھا، کچھ تو دے دیا اور دینے کی فکر کیا۔ جو ارادہ ہی نہ رکھے اس کے بچے ناجائز حرام کے پیدا ہوتے ہیں۔ دنیا کے رشتوں میں سب سے محبت والا رشتہ، چھپری کے خاطر چھپرا ماں کو ٹکرا دیتا ہے، باپ کو ٹکرا دیتا ہے، گھر والوں کو ٹکرا دیتا ہے، لڑکی کو پالو پوسو اور اس کو ڈگری دلاؤ، اسے ڈاکٹر بناؤ، اسے لائر بناؤ، چھپرا پسند نہ گیا، نہ ماں کی مامتا رہی نہ باپ کی شفقت رہی، مجسٹریٹ کے پاس کافروں چماروں کے پاس جا کر وہ دونوں انگوٹھا لگا کر وکیل و گواہ بنا کر وہاں وہ شادی کر لیتے ہیں۔ لکھ کر رکھ لیجیے 7 زمین نیچے 7 آسمان اوپر، اگر آپ کو کوئی ایسا رشتہ ملتا ہے جس رشتے کے اندر محبت ہو، مودت ہو اور ملاپ کی چاشنی ہو، سکون سے زندگی گزارنا چاہتے ہو، امن سے زندگی گزارنا چاہتے ہو، جو امن جو راحت ماں کے گود میں نہیں ہو سکتی،
خالہ کی گود میں نہیں ہو سکتی، پھوپھی کی گود میں نہیں ہو سکتی، رشتہ داروں کے یہاں نہیں مل سکتی۔ دوست وہ راحت نہیں دے سکتا، وہ مودت نہیں دے سکتا، وہ محبت نہیں دے سکتا۔ شرعی اعتبار سے اگر آپ نے شادی کی، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، قرض کے اندر قرضوں کے جھمیلے میں جکڑے ہوئے، دشمنیوں کے درمیان زندگی گزارنے والے، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک گناہوں کے اندر اور پریشانیوں کے اندر ڈوبے ہوئے اگر تجھے راحت ملتی ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، تو تجھے بیوی کے حصول سے سکون ملے گا، اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ لَمْ تَرَ لِلْمُتَحَابِّينَ مِثْلَ النِّكَاحِ، اگر چاہتے ہو کہ میاں بیوی کے اندر الفتیں ہو، محبت ہو، طلاق کی بات نہ ہو، خلے کی بات نہ ہو، جھگڑے کی بات نہ ہو، پنچایت کی بات نہ ہو، فیصلوں کی بات نہ ہو۔ آج عورت کے ہاتھ سے مہندی کا کلر نہیں نکلتا، مسجد کی کمیٹی کے پاس درخواست آ جاتی ہے، چھپرا برابر نہیں، لڑکے والے برابر نہیں، ساز برابر نہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ پانی کے اندر شکر ڈالیں گے پانی میٹھا ہوگا، آپ پانی کے اندر نمک ڈالیں گے پانی کھارا ہوگا، پانی کے اندر کریلے کا جوس ڈالیں گے پانی کڑوا ہوگا۔ محفل نکاح میں سنت کی چاشنی ڈالیں گے، نبی کا طریقہ ڈالیں گے، صحابہ کا طریقہ ڈالیں گے، پیران پیر کا طریقہ ڈالیں گے، خواجہ اجمیری کا طریقہ ڈالیں گے، صحابہ تابعین کا طریقہ ڈالیں گے، مودت ملے گی، محبت ملے گی، سکون ملے گا۔ یہ بھیک لینا دینا رہے گا، یہ بفے سسٹم کا کھانا رہے گا، یہ شریعت کا مذاق یہ محفل بن جائے گی۔ حضرت علی کے نکاح کا مذاق بنے گی، حضرت فاطمہ کے نکاح کا مذاق بنے گی، اولیاء کے نکاح کا مذاق بنے گی، اتقیاء کے نکاح کا مذاق بنے گی۔ اس محفل کے اندر شریعت کو ٹھکرایا جائے گا۔ میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، نمک ڈالنے سے جیسا پانی کھارا ہو جاتا ہے، فلمی اداؤں کو اگر نکاح کے اندر ڈالا جائے، انہیں سور کھانے والے، کتا کھانے والے، شراب پینے والے، ماؤں سے بلاತ್ಕಾರ اور بیٹیوں بہنوں سے بلاತ್ಕಾರ کرنے والوں کی جیسی زندگی ہوگی، جیسا نکاح آپ بنائیں گے، سنت والا نکاح، مودت، رحمت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون ملے گا۔ اور اگر اس کو فلمی اسٹیج کے اندر کیا جائے گا اور اس کو ڈراموں کے اسٹیج پر کیا جائے گا، ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ گھر جو بنتا ہے ماربل سے نہیں بنتا، ٹائل سے نہیں بنتا، گھر جو بنتا ہے بیت الخلاء کے اندر 10,000 کا نل لگانے سے، شور بات لگانے سے نہیں بنتا۔ گھر جو بنتا ہے النکاح من سنتی کے بول سے بنتا ہے۔ اس محفل نکاح کے اندر کہا جاتا ہے النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ کیا یہی سنت ہے کہ ویڈیوگرافی کی جائے؟ کیا یہی سنت ہے یتیم بچے کی ماں کو ستایا جائے، باپ کو ستایا جائے، جہیز لیا جائے، جوڑے کو لیا جائے، کھانے کی توہین کی جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم النکاح برکہ، سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو برکت کے اعتبار سے کم خرچ والا ہو۔ کیا شادی ہوئی بیٹا؟ ہم نہ بلائی نہیں، تم نہ بلائی نہیں۔ مؤذن 1400 سال سے بلال کا نائب کہہ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ وہ دعوت کو لبیک کیوں نہیں کہا؟ حی علی الصلاۃ کی دعوت کو لبیک کیوں نہیں کہا؟ حی علی الفلاح کی دعوت کو لبیک نہیں کہا؟ اس کا میرا چڈی یار اسکول کا ساتھی مجھے بلایا نہیں، نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے کم آدمی ہوں گے، جتنا کم خرچہ ہوگا، وہ شادی شریعت کے مطابق ہوگی اور اس کے اندر مودت ملے گی، رحمت ملے گی اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون کے فیصلے ہوں گے۔ آج دوسروں کو آئیڈیل بنایا جا رہا ہے۔ مجھے بتائیں کہ دنیا کی شادیوں میں، فلموں کی شادیوں میں، ڈراموں کی شادیوں میں کیا کوئی سکون بتا سکتا ہے؟ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا، نکاح کرو، وَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، سماج کے اندر زنا کو دور کرنا ہے، بدکاری کو دور کرنا ہے، بے حیائی کو دور کرنا ہے اور بے شرمی کو دور کرنا ہے، خدا کے عذاب کو دعوت دینے سے بچنا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نکاح شریعت کے مطابق کرو۔ کیوں؟ وہ آنکھوں کی حفاظت کرنے والا، وہ شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا، اتنا بڑا یہ نیک عمل ہے۔ اچھے اچھے دیندار، داڑھی رکھنے والے، پہلی صف میں نماز پڑھنے والے، جمعہ میں امام کے سامنے بیٹھنے والے، مدرسوں کو چندہ دینے والے، علماء کرام کو اپنے گھر دعوت دینے والے، وہ بھی نہیں
مانتے کہ شادی شریعت کا حصہ ہے. آج یہ دلہا صاحب جب خطبہ نکاح پڑھا کر ایجاب و قبول کیا جائے گا، یہ جب کہیں گے میں نے قبول کیا، کیا آپ نے اس کو مذاق بنا رکھا ہے؟ کیا آپ نے اس کو ٹھٹا بنا رکھا ہے؟ انہوں نے جو کہا میں نے قبول کیا، حضرت ابراہیم نے حضرت سارہ کو جو کہا وہی انہوں نے کہا میں نے قبول کیا. یہ میں نے جو قبول کیا یہ سلسلہ اس لڑکے کا اور اس لڑکی کا نہیں ہے. یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سبیہ سے جو نکاح کیا، حضرت زینب سے جو نکاح کیا، ازواج مطہرات سے جو نکاح کیا، یہ میں نے قبول کیا وہاں جاتا ہے. پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو نکاح کیا، حضرت لوط علیہ السلام نے جو نکاح کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو نکاح کیا، حضرت آدم نے جنت میں جو نکاح کیا، حضرت شیش نے جو نکاح کیا، حضرت نوح نے جو نکاح کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یہ معمولی میں نے قبول کیا نہیں ہے. یہ جنت سے شروع ہوا، یہ جنت تک جائے گا. غیر تو کہتے ہیں کہ 7 جنموں کا بندھن ہے، ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں جیتے جی بھی یہ بندھن ہے، قبر کی زندگی میں بھی یہ بندھن ہے، عالم محشر میں بھی یہ بندھن ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. جب نامہ اعمال اللہ تعالیٰ سیدھے ہاتھ کے اندر دیں گے، سب سے پہلے جائے گا اپنی بیگم کو کہے گا، اپنی اولاد کو کہے گا، اپنی ماں کو کہے گا، اپنے باپ کو کہے گا، او دیکھو اللہ تعالیٰ نے نامہ اعمال میرے سیدھے ہاتھ کے اندر دے دیا. رشتہ ہے تبھی تو دیکھ رہا ہے، رشتہ ہے تبھی تو ان سے بات کر رہا ہے. ان کا ہوگا 7 جنموں کا بندھن. ہمارا یہ خطبہ نکاح مکے سے شروع نہیں ہوا، مدینے سے شروع نہیں ہوا. غار حرا میں پہلی وحی آئی، مدینہ طیبہ کے اندر آخری وحی آئی. نماز زمین پر آئی، روزہ زمین پر آیا، حج زمین پر آیا، زکات زمین پر آیا، صدقہ زمین پر آیا، خیرات زمین پر آیا، تلاوت زمین پر آئی. لیکن یہ نکاح اتنا پاکیزہ بندھن ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو جنت کے اندر کروایا. حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کا نکاح کہاں ہوا؟ یہ جنت سے نکلا، یہ جنت تک پہنچے گا. اور اگر کوئی آدمی شریعت کے خلاف نکاح کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کے ذریعے سے آدھا ایمان اس کا مکمل ہو گیا. فَلْيَتَّقِ اللَّهَ نِصْفَ الْبَاقِي، آدھے ایمان کی وہ فکر کرے. کار لے لینے سے، امپورٹڈ کار لینے سے، بنگلہ لینے سے، لاکھوں ڈالر کمانے سے گھر کچھ گھرانا نہیں ہوتا. مایا چاہیے، محبت چاہیے، مودت چاہیے، رحمت چاہیے. النکاح من سنتی کو جیسا روکے میں لکھا ویسا کر کر بتائیے گا، ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ سب کچھ صحیح رہ کر بھی شک کی سوئی اس کے اندر میاں بیوی میں ڈال دے، ذرا سا دلہن کے دل میں ڈال دے. یہ اپنی گرل فرینڈ کو بات کرتا ہے اور اس کے دل میں ڈال دے کہ نوشا کے یہ بوائے فرینڈ کو رات رات کا آنکھوں کا دیکھا ہوا، کانوں کا سنا ہوا اور غلط ہو رہا ہے. شک اور شکوک اور شبہات اور ڈاؤٹ ڈال کر اللہ تعالیٰ اس کی زندگی حرام کر دیتے ہیں. جو نبی کے طریقے کا مذاق اڑاتا ہے، جو صحابہ کی سنتوں کا مذاق اڑاتا ہے، جو اولیاء کا مذاق اڑاتا ہے، وہ النکاح من سنتی کا مذاق اڑاتا ہے. لکھ کر رکھ لو قیادت گراؤنڈ کے اندر، لال باغ کے شیش محل کے اندر اور اسی کنونشن ہال کے اندر کرنا ضمانت نہیں ہے محبت کی، محبت کی. اگر محبت چاہتے ہو، اگر سکون چاہتے ہو، دن کا تھکا ہارا قرض داروں نے اسے تھپڑ مارا، انہیں محلے والوں نے گالیاں دیا، جب وہ گیا رات میں اپنے گھر کو اور بیوی کی شکل دیکھا، سارے غم کافور ہو گئے، سارے غم اس کے چلے گئے. یہ تب ہوگا جب نکاح سنت کے مطابق ہوگا. ایک قاضی تھا، اس نے دیکھا کہ بیوی روز رات کے 2 بجے 2:30 بجے موبائل لے کر چلی جاتی ہے پاس والے کمرے میں. اور یہ تو کالج کے لڑکے سے، بوائے فرینڈ سے چیٹنگ کرتی ہے اور یہ بات چیت کرتی ہے. شیطان شک کا قطرہ حرام کا ڈال کر مودت کو، محبت کو، خدا کی رحمت کو دور کرتا ہے. کب؟ اگر شادی کی محفل کو سنت کے مطابق نہ کیا جائے. اس نے کہا اچھا رات کے 2 بجے 2:30 بجے اپنے عاشق سے، اپنے خدا معشوق سے تو بات کرتی ہے. ایک دن ختم ہوا اور دوسرا دن آیا، دوسرا دن پھر موبائل لے کر چلی گئی. تو تیسرے دن اس نے یہ کیا کہ اپنے موبائل میں ریکارڈنگ کا آپشن ڈال کر اپنا موبائل کا سم اٹھا کر اس میں ڈال دیا، اس کا سم اپنے میں ڈال لیا.
1 بجا کوئی فون نہیں، 2 بجا کوئی فون نہیں، 3 بجا کوئی فون نہیں. اچھا اس کو لگ گیا ہوگا کہ ہم نے کام کیا، آج فون نہیں کیا. بات چوتھے دن رات میں جب وہ بسترے سے اٹھ کر بغل والے کمرے کے اندر گئی تو دیکھ کر حیران ہو گیا. شریعت کے مطابق نکاح ہو، ایسے حالات کے اندر اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت شامل حال ہوتی ہے. جو شریعت کی پٹری سے نکاح اتر جائے، اچھی اچھی چیزیں ساس کے ذریعے سے، نڑن بھاوت کے ذریعے سے اس میں تلخیاں اور کڑواہٹ پیدا ہو جاتی ہے. اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا، پردہ ہٹا کر دیکھا تو دیکھا کہ موبائل کال کرنے کے لیے نہیں، موبائل چیٹنگ کے لیے نہیں، بلکہ ایک دعا اس نے سیکھی تھی، وہ پرنٹ آؤٹ تھا. اس کو ٹارچ ڈال کر پڑھ کر یوں کہہ رہی تھی، اللہ اگر میری عمر سے زیادہ میرے خاوند کی عمر ہے تو میری عمر کا کچھ حصہ اس کو لگا دے، اس کو صحت دے، اس کو شفا دے. میرے آنکھوں کے سامنے جنازے میں سوتا ہوا دیکھ نہیں سکتی، اس کی آنکھوں کے سامنے میرا جنازہ نکال دے. 3 دن اگر اس طریقے سے آج موبائل کا استعمال، یہ کب ہوگا؟ جب النکاح من سنتی کے مطابق. آج حالات وقت سے بدترین ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کا دوسرا قدم، میرا بھی، آپ کا بھی، امیر کا بھی، غریب کا بھی، بڑے کا بھی، چھوٹے، یہ کرونا نہیں بتایا کہ قدم قبر کے ایک دم قریب ہے. فجر کو اچھا بچہ آدمی، ظہر کو جنازہ آ رہا ہے، ظہر کا صحت مند پہلوان مغرب کو جنازہ آ رہا ہے، بیوی جنازہ دیکھ نہیں سکتی، خاوند جنازہ پڑھ نہیں سکتا. کون سی حالات ہیں کہ آج کا مسلمان سدھر جائے، آج کا مسلمان راہ راست پر آ جائے، داڑھی بڑھانے سے باز نہیں آئے، نماز چھوڑنے سے باز نہیں آئے، سود کھانے سے باز نہیں آئے، شادی میں خرافہ. اب کیا باقی ہے؟ اب باقی یہ ہے کہ کفین کے اندر لپیٹ کر، گھاٹیاں ڈال کر، JCB سے زمین کے کھڈے میں ڈال کر مٹی ڈال دیا جائے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمہیں مال کی کثرت نے، دنیا کی محبت نے غفلت میں ڈال رکھا ہے. جب تک قبر کی مٹی منہ سے نہیں چاٹ لیتے، زمین کے اندر قبر کے کیڑے چاٹ نہیں لیتے، اس وقت تک آپ کا مسلمان سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا ہے فجر میں ہماری تعداد، کیا ہے نمازوں میں ہماری تعداد. کئی جگہ ان حالات کے اندر، مسجد کے اندر بھی 2 کمیٹیوں کے اندر، 2 فرقوں کے اندر، 2 جماعتوں کے اندر لڑائی ہو رہی ہے. کہاں صلاح الدین ایوبی کو ڈھونڈ رہے ہیں. ایسی بدکار عورت، ناچنے والی، گانے والی، میک اپ کر کر غیر محرموں میں جانے والی، کون تلاش کرتا ہے آج نیکوکار عورت؟ کون تلاش کرتا ہے آج پردے دار عورت؟ کون تلاش کرتا ہے آج باحیا عورت؟ اس کو ہیروئن چاہیے، سفید چونے کی رنگ والی چاہیے، مالدار چاہیے، کروڑ پتی چاہیے، اس کا باپ بڈھا لڑکتے ہی لاکھوں کی پراپرٹی چاہیے. کون چاہتا ہے صاحب؟ ایک اللہ والی عورت تھی، اس کا جو خاوند تھا وہ کسان تھا. وہ صبح میں جاتا، شام تک کھیتی باڑی کرتا. دوپہر میں اگر کھیت کے پاس نہ رہ کر وہ گھر جائے آئے، آدھا دن بیکار ہو جاتا. وہ توشا لے کر جاتا، توشا گرمیوں کے زمانے میں خراب ہو جاتا. بیگم صاحبہ کو کہا ایک کام کرو، تم بھی میرے ساتھ چلو اور کھانا پکا کر دوپہر میں جو آؤ گی تو بقیہ دن بھی کام کر لینا. باحیا عورت تھی، گلوز پہنتی تھی، نقاب ڈالتی تھی، ساکس پہنتی تھی. اب کھیتی باڑی کا کام ایسا کہ ساکس اترا، ہاتھ کا گلوز اترا، گائے جانور بیل نہیں دکھتا تھا، نقاب اترا، مجبور ہو گئی. ایک دن میاں صاحب بیوی سے کہنے لگے، اجی تیری زندگی میں کیا فرق ہے؟ پہلے بھی کھاتی تھی، پہلے بھی نماز پڑھتی تھی، اب بھی نماز پڑھ رہی ہے. اب تجھے کھیت میں آنے کی وجہ سے ہماری فصل بڑھ گئی، ہماری آمدنی بڑھ گئی. بیگم نے کہا، نیکوکار عورت تھی، ایک کام کرو، آج رات تم پلنگ کے نیچے چھپ جانا، وہیں سونا. میں بچوں سے یہ کہوں گی کہ کہیں سفر میں چلے گئے ہیں، اللہ کے راستے میں چلے گئے ہیں، کوئی ضروری کام سے چلے گئے ہیں. وہ خاوند پلنگ کے نیچے چھپ گیا اور اس کے بعد بڑا بیٹا گھر کے اندر داخل ہوا. کہا اماں جان کیا ہے؟ تو ماں چپکے ایسے ہی ڈرامے کے طور پر کہنے لگی، تمہارا باپ کون سا اچھا ہے؟ مجھے مارتا ہے، مجھے پیٹتا ہے، گھر کے بھی کام لیتا ہے، کھیت کے بھی کام لیتا ہے. بڑا بیٹا کہنے لگا، اماں جان تمہارے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کی لاج رکھو. وہ خاوند جو خدا کے پاس سجدہ اگر کسی کا کسی کے لیے جائز ہوتا تو تم جو ہے اپنے خاوند یعنی میرے باپ کو سجدہ کرتے. اماں ایسا نہیں کہا کرتے، اس کی کچھ خوبیاں، اس کی کچھ خرابیاں ہیں تو کچھ خوبیاں
خوبیاں بھی ہیں، اماں اس کے لیے ہدایت کی دعا کرو، اس کے لیے رحمت کی دعا کرو۔ بڑا بچہ چلا گیا، دوسرا بچہ آیا، اماں جان ابو نہیں آئے، ارے میں دور ہو گئی، وہ مجھے ستاتا ہے، وہ مارتا ہے، گھر کا کھیت کا کام لیتا ہے۔ اماں جان اس کے اندر برائیاں ہیں، کچھ خوبیاں بھی ہیں، بس دعا کرو، اللہ ہدایت دینے والا۔ 50-50 معاملہ تھا، پہلے نے خامین کی تعریف کیا، پہلے بیٹے بڑے بیٹے نے، دوسرے نے 50-50 کیا، تیسرا آیا کہا السلام علیکم اماں جان کیا ماجرا؟ نہیں وہ ستاتا ہے، میرے پاس پہلو میں سونے کے لیے تیار نہیں ہے، بڑا ظالم ہے۔ اچھا، کپڑے نکالا، آپسی نے چڑھایا اور سبل لے کر لوہا راڈ لے کر قتل کر دوں گا، اس کا سر توڑ دوں گا۔ اس کے بعد تہجد کی نماز ہوئی، فجر کی نماز ہوئی، فجر سے لے کر اشراق تک یہ لوگ بیٹھے، بچے اپنی ڈیوٹی کو کہیں چلے گئے، یہ میاں بیوی تھے۔ کہا تم نے کہا کہ پردے کا اثر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ پہلا بچہ مکمل پردے میں پیدا ہوا، اخلاق کی بات کیا، قرآن کی بات کیا، آپ کے لیے رحمت کی دعائیں کی، آپ کے لیے ہدایت کی دعائیں کی۔ اس وقت میں پردے کو 100% استعمال کرتی تھی۔ پھر جب کھیت میں گئی تو میرے ساکھ اترے، میرے گلوز اترے۔ اس زمانے کا اندر جو بچہ حمل میں قرار پایا وہ 50-50 بات کر کر چلا گیا۔ جب پوری طریقے سے میں بے پردہ ہو گئی تو تیسرا بچہ پیدا ہوا جو آپ کو گالی دے رہا تھا۔ آج صلاح الدین ایوبی فلمیں دیکھنے والی گھروں کے اندر پیدا نہیں ہوتے، قاسم نانوتوی اور حضرت خالد بن ولید کے اوصاف والے، حضرت عمر کے اوصاف والے، صحابہ کے اوصاف والے، جسموں کی نمائش کرنے والیاں، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جنت میں جائیں گی، جنت کی ہوا تک ان کو نہیں ملے گی۔ کیا آج مسلم عورت میک اپ نہیں کر رہی ہے؟ کیا اپنے حسن کا نظارہ نہیں کرا رہی ہے؟ چولی خیروں نے پہنی، چاند کٹ آیا تو چاند کٹ کر لیا، منڈا کٹ آیا تو منڈا کٹ کر لیا۔ پیدا کرنے والا باپ، جنم دینے والا باپ آزائے وجود کے علاوہ اپنی بیٹی کے جسم کو چھونا، اپنی بیٹی کے جسم کو دیکھنا حرام ہے۔ وہ عورت جو حالت نماز کے اندر اگر دوپٹہ اتنا مہین پہنتی ہے اور اتنا ٹرانسپلانٹ والی پہنتی ہے کہ چٹیا کے بال نظر آتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اس کا سجدہ زمین سے 42 اوپر اترنے والا رہے۔ آج کے حالات کے اندر عورت کو تقویٰ دیں گے، طہارت دیں گے، متقی بنائیں گے، پرہیزگار بنیں گے، کچھ تو امید ہے کہ حسن کا نائب پیدا ہوگا، حسین کا نائب پیدا ہوگا، خالد بن ولید کا نائب پیدا ہوگا، ٹیپو سلطان شہید کا نائب پیدا ہوگا۔ مسجد گر رہی ہے، کانوں میں جو نہیں چلتی، مندر بنائی جا رہی ہے، کانوں پر جو نہیں رہتی، طلاق کے مسئلے پر غیر بحث کر رہے ہیں، قرآن پر اعتراض کیا جا رہا ہے، نبی کے خاکے بنائے جا رہے ہیں۔ آج کون ہے جو کھڑے ہو کر یہ کہے کہ میری جان تو لے لو، میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی نہ اٹھاؤ؟ کارٹون کس کا بن رہا ہے؟ فلمیں کس کی بن رہی ہیں؟ کس دھرم والوں کے داڑھی رکھنے پر، مدارس پر، مساجد پر انگلیاں اٹھا کر دہشت گردی کا اڈا بنایا جا رہا ہے؟ یہ قصور ہے کہ خطبہ نکاح کے اندر جس تقوی کا سبق دیا گیا، جس طہارت کا سبق دیا گیا، جو لائن نکاح کی بنائی گئی اس پٹری سے اتر گئے۔ آج یہ ماؤں کی گوندے بانج ہیں، یہ فلموں میں ڈرامہ کرنے والے، یہ سیریل میں ڈرامہ کرنے والے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوجوان کان کے اندر بالیاں ڈال کر وہ بیچ میں کپا رکھتے ہیں بالوں کا اور سائڈ کے اندر کٹنگ کر لیتے ہیں۔ وہ سور جس کو نجس العین، جس کو حرام، ایسا منحوس جانور اس دھرتی پر اللہ نے ایسا خبیث جانور نہیں پیدا کیا۔ مرد سے گندا کام کرتا ہے، اس کی فیمیل پر سارے جنگلی درندے زنا بدکاری کریں، وہ اس کو دیکھ کر خاموش رہ جاتا ہے۔ ان سوروں کی کٹنگ کو آج مسلمان نوجوان سر پر رکھا ہوا ہے۔ ذرا غور سے تو دیکھیے، سور کے منہ میں اور اس کے منہ میں کوئی فرق نہیں۔ ایسے گھرانوں کے اندر کیا مجاہدین پیدا ہوں گے، کیا غازی پیدا ہوں گے، کیا حافظ قرآن پیدا ہوں گے؟ پردوں کی 3 کیفیات پر 3 قسم کے بچے پیدا ہوئے تو پھر اپنے گھر کی عورت بچے کو ٹی وی دیکھتے دیکھتے دودھ پلائے، ڈراموں کی نقل کرے، ہیروئنی کی نقل کرے، شادیوں کے اندر جسموں کی نمائش کرے۔ کیا ان کی کوٹ سے، کیا ان کی گود سے صلاح الدین ایوبی پیدا ہوں گے، غازی پیدا ہوں گے، مجاہد پیدا ہوں گے؟ اپنے گھر میں سکون لانا چاہتے ہو، راحت لانا چاہتے ہو، اپنے گھر کے اندر جنت کی بہو لانا چاہتے ہو،
اپنا داماد جنتی چاہتے ہو تو سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اور اصحاب کرام کے طریقے کے اور کوئی طریقہ نہیں. اس کے اندر سنت کی چاشنی ڈالو, قرآن کی مٹھاس ڈالو, نبی کے طریقوں کا حلاوت اس کے اندر ڈالو, پھر دیکھو شادی کے اندر کتنا مزہ آتا ہے. جو لوگ عمرے کو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا, بات ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم باب جبرائیل ہے, اور پھر جو سلام پڑھنے آتے ہیں باب السلام, وہاں سے داخل ہوتے ہیں اور بقیہ غرفت کے گیٹ سے نکلتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 ازواج مطہرات اور حضرت فاطمہ زہرا کا گھر بس اتنے حصے میں تھا. صحابہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اتنا چھوٹا تھا, اگر کوئی ہاتھ لمبا کرتا تو چھت کو اس کے کھجور کے پتے چومتے, اگر ادھر کرنا دیواری کے, ادھر کرتا دیواری کے. لیکن کائنات کے اندر وہ کمرے جنت کے نمونے تھے. وہاں فریج نہیں تھا, وہاں اے سی نہیں تھا, وہاں مخمل نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد پڑھا کرتے تھے, امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لیٹی ہوئی رہتی. ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ تہجد بھی پڑھے اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ ہماری والدہ محترمہ وہ سوئی رہے, وہ ایسے اشارہ کرتے, وہ بیٹھ جاتی, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے, سجدہ کرتے, تشہد میں بیٹھتے تھے. اتنے تنگ گھرانے, میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم, جب سے دنیا بنی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے تک اگر جنت دیکھنا ہو تو باب جبرائیل اور جنت البقیع کے گیٹ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے آقا جب گھر میں داخل ہوتے تھے دانتوں کی مسکراہٹ سے ہر چیز روشن ہو جاتی. سارا دن میں سوئی کے ناکے کے اندر تاغا پرونے کی کوشش کرتی, میرے محبوب مسکراتے ہوئے آتے, خوش ہوتے ہوئے آتے. خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. ایسا شادی شدہ گھرانہ نہ زمانے نے دیکھا, نہ زمانہ آئندہ دیکھ سکتا ہے. ہے پتھر, ہے پتے کھجور کے, زمین مٹی کی, نہ کوئی مخمل, نہ کوئی اس کے اندر جو ہے ٹائلس ماربل, لیکن کائنات کے اندر آسمان کے فرشتوں نے اتنا خوش گھرانہ نہیں دیکھا. فرماتی ہیں امی جان, لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی تطلع بعد العشاء. اے دنیا والے, تمہارا سورج صبح میں نکلتا ہوگا, لیکن میرے محبوب جب گھر میں داخل ہوتے مسکراتے ہوئے, میرا سورج عشاء کے بعد نکلتا ہے. وہ ٹھنڈک پانا چاہتے ہو, وہ سکون پانا چاہتے ہو, وہ راحت پانا چاہتے ہو, وہ باب جبرائیل سے بقیع کے دروازے کے درمیان جو جنت کا ٹکڑا ہے وہ لذت پانا چاہتے ہو, فلمی اسٹائل کے اندر ڈراموں کی زندگی میں نہیں ملے گا, میرے محبوب کے طریقے میں ملے گا. اللہ تعالیٰ دلہا اور دلہن کے دلوں میں محبتیں, محبتیں, رحمتیں پیدا فرمائے. دونوں خاندانوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ جوڑ پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ شرعی نکاحوں کی محفل میں ہمیں شرعی شرکت کا موقع نصیب فرمائے. فضول خرچیات والی, جس کو شیطان کا بھائی کہا گیا, ایسی محفلوں میں شرکت سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ اس محفل کو بے پناہ قبول فرمائے. حاضرین مسجد نکاح خانی کی اجازت پر عمل فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم
النکاح من سنتی وقال علیہ السلام ومن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام. جناب محمد یوسف صاحب، میں نے آپ کا نکاح اللہ جل جلالہ کے حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے موافق موسیٰ حاجی عمر انصاری صاحب کی صاحبزادی مسکان صلہ سے جناب پٹھان نصیب خان صاحب کی وکالت شبیر احمد اور محمد حفیظ صاحبان کی گواہیوں میں 3.5 گرام سونا بشکل زیور ماہ 2000 روپے نقد مہر معجل کے عوض میں نے آپ کا نکاح کیا. کیا آپ نے قبول کیا؟ کیا آپ نے قبول کیا؟ جی الحمدللہ میں نے قبول کیا. بارک اللہ لکما بارک اللہ علیکما وجمع بینکما فی خیر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اللهم ارحم امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم اصلح امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم فرج عن امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.